کرے. ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر سننے میں آئی کہ ہندوستان کے اندر ایک اداکار عرفان خان کا انتقال ہو گیا. اچھا، کینسر تھا ان کو اور ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، خبر سنی جیسے اوروں کے خبر سنتے ہیں، انا للہ پڑھی اور آگے بڑھ گئے. لیکن کچھ دیر پہلے کچھ ساتھیوں نے رابطہ کیا اور ایک عجیب سا سوال کیا. اچھا، ان کا سوال سننے کے بعد کچھ صدمہ بھی ہوا کہ یار مسلمان امت اس قدر برا سوچ سکتی ہے. بھائی وہ مسلمان تھا، ایمان والا تھا، اس کا انتقال ہوا ہے. اب ساتھی سوال یہ کر رہے ہیں کہ یار وہ فلمیں بناتا تھا اور فلموں میں ہر قسم کے رول کرتا تھا، اور جب وہ فلمیں بناتا تھا، رول کرتا تھا، ساری دنیا اس کو دیکھتی تھی. تو فلمیں بنانا گناہ کا کام، اس کے اندر جو کام وہ کر رہا ہے وہ گناہ کا کام ہے. تو وہ بندہ رمضان میں مرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا یا نہیں؟ اور کیا وہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا، جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا؟ اس کی آخرت کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو یار سن کے بہت دکھ ہوا کہ اس طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں. بھائیوں، میرے پیاروں، اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے، آپ لوگوں کو ہدایت دے اور ہم سب کی رہنمائی فرمائے، ہم سب کو آخرت میں بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے. بات سمجھ لو، اور ضروری بات ہے اس بات کو اپنے دماغ میں، دل میں بسا لو کہ ہماری زندگی میں کیا ہوا بڑے سے بڑا گناہ اللہ کے یہاں بہت چھوٹا ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا ہے. ہمیں جو صغیرہ لگتا ہے کیونکہ اللہ بہت بڑے ہیں، ہم جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی، اور اللہ کے لیے ہماری نافرمانی کی کوئی ویلیو، کوئی اوقات ہے نہیں، تو وہ بہت چھوٹی ہے. لیکن ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ہمارے لیے اللہ بہت بڑے ہیں، تو وہ چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو ہمارے کون سے گناہ پہ ہماری پکڑ ہو جائے اور کس نیک بندے کا کون سا گناہ اس کو جہنم میں لے جائے ہمیں نہیں پتہ. اسی طرح کس برے اور بدکار آدمی کا کون سی نیکی اس کو جنت تک لے جائے، اس کے تمام تر گناہوں کو بخشوا دے، اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے. حدیث میں دو عورتوں کا قصہ ہم لوگ سن چکے ہیں. ایک تو وہ تھی کہ جو بلی کو پالا، اس کو گھر میں قید کیا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کیا، اور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بلی مر گئی. وہ عورت نیکوکار ہونے کے باوجود، تہجد گزار ہونے کے باوجود، بڑی ہی پارسا ہونے کے باوجود جہنم میں جا رہی ہے. اور دوسری طرف ایک عورت فاحشہ ہے، اپنے جسم بیچنے کا دھندا کرتی ہے، وہ اتنی بدکار اور بری ہونے کے باوجود ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں جا رہی ہے. اب آگے بات کرتے ہیں عرفان خان بھائی کے حوالے سے کہ ٹھیک ہے وہ فلمیں بناتے تھے، ٹھیک ہے ان کی زندگی میں گناہ ہوں گے اور وہ ظاہری بھی کرتے ہوں گے، پوشیدہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ان کو دیا ہے. اللہ بہتر جاننے والے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. کسی کی جنت، کسی کی جہنم، اس کے بارے میں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے. بس صرف اور صرف ایک چیز ضروری ہے کہ وہ بندہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے. اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ عرفان خان بھائی، اس کے نام سے ہمیں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان تھا، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہے. اب اس ایمان کی حالت میں جانے کے بعد، اللہ کے ہاں پہنچنے کے بعد، اس کے اعمال نامے کا اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہوگا، اس کی کون سی پوشیدہ نیکی اس کے کام آ جائے، رمضان کی موت اس کے کام آ جائے، یا اس حوالے سے کی ہوئی کوئی اور خاص بات، کوئی اور خاص نیکی اس کے کام آ جائے، تو اس کے ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہیں. ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا، ہم نے اپنی زندگی کو کتنا سنوارا، کتنا بنایا. مجھ سے یا آپ سے یا کسی تیسرے بندے سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ عرفان خان دنیا میں کیا کر کے آیا تھا. اس لیے اس کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کے بجائے اپنی جنت اور جہنم کی فکر کریں. اس ماہ مبارک میں دوسروں پہ فیصلے اور فتوے لگانے کے بجائے اپنی ذات پر اسلام نافذ کرنے کی فکر میں لگ جائیں، اور یہ سوچنے کے بجائے کہ دوسرے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، خود کو جنت کا راہی بنائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ یوں کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، وجہ یہ ہے کہ لوگ بڑے بدکار ہیں، گناہ گار ہیں، اور لوگ اپنی گناہ گاری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں، اور میں بڑا پارسا ہوں، بڑا نیک آدمی ہوں، میں اپنی اس نیکوکاری کی وجہ سے بچا ہوا ہوں. تو یہ بندہ خود کو تکبر اور عجب میں مبتلا کرنے کی وجہ سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے.
تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھیں، ان کی گہرائی کو جانچیں اور اس گہرائی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے کریں۔ امید ہے بات میرے بھائیوں کی، میری بہنوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور وہ لوگ آج سے کسی اداکار، کسی گائک، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے جو کہ گناہ کا شعبہ ہے، ہم اس شعبے کی تائید نہیں کر رہے، اس شعبے کو اچھا نہیں کہہ رہے، لیکن ہم بندے کے آخرت کے معاملات میں جج بننے سے منع کر رہے ہیں۔ خدا را کسی کی آخرت کے جج نہ بنو، دنیا میں ترغیب دو، دنیا میں تنقید کرو، دنیا میں اچھے طریقے سے اس کو بات سمجھاؤ، کہیں وہ غلط جا رہا ہے اس کی رہنمائی کے لیے کوشش کرو، لیکن جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے ایمان کی رعایت رکھتے ہوئے اس پہ جہنم کے فتوے لگانے کے بجائے، اس کو جہنم کا راہی کہنے کے بجائے اس کے لیے دعائے خیر کرو۔ سارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ عرفان بھائی کے لیے دعائے خیر کریں، ان کو ایصال ثواب کریں، کیا پتہ اللہ رب العزت کو ان کی کون سی نیکی پسند آئی بھی ہو۔ اب انتقال ہو چکا ہے، اب ہم ان کے بارے میں برائی کی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو وسیع کرے، ہمیں سب کو جنت میں لے جانے کی فکر کرنے والا بنائے، اور ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اسلام پہ زندہ رہنے کی، ایمان پہ ہم سب کو خاتمہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کے صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق دے، اور اس مہینے کو اپنے لیے قیمتی بنانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ